کوئی مائی کا لال ہے، دودھ پیا ہے، تو آ کر کے کہے کہ اس کا کردار 145 سال کا کردار ہے۔ جمعیت علماء کہتی ہے یہ علماء کا کردار ہے۔ یہ کردار پیار و محبت کے ساتھ تھا، غریبان پکڑ کر یہ کردار نہیں تھا۔ ایک دوسرے کے درد میں اور سکھ میں ہر چیز کے اندر شریک تھا۔ یہ ہمارا کردار تھا۔ ہم نے اس طرح سے اس ملک کو آزاد کرایا، کوئی نہیں تھا آزادی کی آواز اٹھانے والا۔ 1803 سے ملک کے لیے قربانی دینے والے 1857 کے اندر صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ سنبھل میں، مراد آباد میں، میرٹھ میں سینکڑوں علماء کو جس کے جسم کے اوپر لباس عالموں جیسا ہوتا تھا اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ کوئی نہیں تھا، کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا۔ کانگریس تو بنی ہے 1883 میں، اور 1885 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے، جبکہ 1803 سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، نہیں رہا، یہ انگریزوں کا ملک ہو گیا، ہم غلام بن گئے۔ اب غلامی کی زنجیروں کا توڑنا اور جہاد کرنا ہر ایک کا فرض ہے، اور اس کے بعد جہاد پر لگ گئے۔ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی اس طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی زبان کو کھول سکے۔ اس اعلان کے تقریباً 80-82 سال کے بعد کانگریس بنی، اور کانگریس کا جو مقصد تھا، جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے، وہ ملک کی آزادی نہیں تھا۔ مقصد تھا کہ جو دو جہاد ہوئے ہیں 1832 اور 1857 میں، اس کی وجہ سے جو ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے بسنے والوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو دور کیا جائے اور حالات کو صحیح کیا جائے۔ علماء کا یہ نظریہ نہیں تھا۔ علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کراؤ۔ یہ تو حالات تھے جس کے اندر مسلمان داخل ہوئے کانگریس میں، موجود ہیں۔ ایک شخص نے، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم کو کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سن 1857 کے اندر جیل میں بند ہو گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ قتل کر دیا جائے گا بغاوت کے الزام میں، لیکن چھوٹ گئے۔ ان سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جس کے بنیادی کردار ہندو بنا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شریک ہونا جائز ہے؟
حضرت نے فتویٰ دیا جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان کاروبار اور بزنس میں شریک ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کانگریس کے ساتھ مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اپنے دین کا نقصان نہ ہو۔ اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے لوگ، مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک ہے کہ مسلمان اور ہندو جب تک ساتھ نہیں ہوگا ملک آزاد نہیں ہوگا۔ تم اس کے اندر گھسو اور اتنی طاقت پیدا کرو اپنی گھس کر کہ کانگریس کو مجبور کر دو کہ وہ اپنا نقطہ نظر بدل کر ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرے۔ چنانچہ کانگریس نے اپنا نقطہ نظر بدلا، ملک کی آزادی کو اپنا نقطہ نظر بنایا، اور پھر اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے شریک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، قربانیاں دی ہیں، اور انہی قربانیوں کے نتیجے کے اندر ملک آزاد ہوا۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب ہوتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند بار بار کانگریس سے کہتی تھی کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور کیا رہے گا، کیا سیکولر دستور ہوگا یا مذہبی حکومت ہوگی؟ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ بار بار ہمارے پاس کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہیں، کانگریس بار بار عہد کرتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے چلنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل گئی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور نہیں بنے گا۔ جمعیت علماء کے لوگ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، مولانا مدنی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا حفظ الرحمن سوہروی تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے۔ انہوں نے کہا جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے دیا ہے دستخط ملک کی تقسیم پر، تم نے کیے ہیں، ہم نے جوتے کھائے ہیں، ہمارے گلوں کے اندر جوتوں کے ہار پڑے ہیں، مگر ہم نے ملک کی تقسیم کو منظور نہیں کیا۔